پیر پر نحمدہ ونصلی علی اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعلیت درجته فی الدین وكسبته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج کی مقدس محفل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی نگہت، آپ کی شان، آپ کی مرتبت اور منزلت کے بیان کے لیے ماشاء اللہ ہماری جماعت کے جیت علماء کرام ایک کثیر تعداد میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے. آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کائنات میں کوئی ایسی زبان پیدا ہی نہیں ہوئی جو آپ کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتی. ہم اہل حدیث کے لیے یہ ایک اعزاز بھی ہے، شرف بھی ہے، افتخار بھی ہے کہ ہمارے لیے اول و آخر اس کائنات میں صرف مدینے والے کی ہستی. اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں، ہمارے لیے سوائے مدینے والے کی کوئی اور نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینے والے سے کرتے ہیں، اختتام بھی اس پر کرتے ہیں، اور ساری کی ساری گفتگو مدینے والے کے حوالوں سے مزین ہوتی ہے. حضرات، جہاں تک بات ہے آمنہ کے لال کی شان کے بیان کی، تو میں نے اپنا عقیدہ اور ایمان اور اہل حدیث کی دعوت اور اعلان آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہیں جو آپ کی شایان شان، آپ کی شان بیان کرنے کی سکت رکھتا. کس میں ہے سملکہ تقریر، کس کے پاس ہے سیارہ تحریر، کون ہے ایسی قوت لسانی اور طاقت بیانی کا صاحب کہ جو آپ کی شان کا حق ادا کرنے کا حق رکھتا. صرف کوششیں ہیں آپ سے تعلق خاطر کے حوالے سے اپنے نامہ اعمال کی بہتری کی اور کچھ بھی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اولا، اتقیٰ اور مکمل حیثیت میں پیدا کیے گئے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کے خطاب سے مخاطب کیا ہے، اور امی کے لقب کی تشریح علماء کرام نے مختلف انداز میں کی ہے. لیکن ایک تشریح جو ہے وہ کمال کی ہے کہ اگر امی کی یا کو یا نسبت بنا لیا جائے تو الف سے مراد حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم ہے، اور میم سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام.
امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ التحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں ان سب کے اوصاف حمیدہ اگر کسی کی ذات میں یکجا ہے اور بدرجہ عدم ہے تو وہ مدینے والے کی ذات ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر مدینے والے کو پیدا کیا ہے اور کائنات میں کوئی مدینے والے سے بڑھ کر نہیں، تو پھر کون ہے جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سخت رکھتا؟ مَزَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا عَن نَّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ جناب آمنہ کے ہاں پیدا ہو گئے، اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ بے مثال ہیں، لاجواب ہیں۔ جب آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ حضرت جبریل امین علیہ التحیت و تسلیم جب براق کو لے کر آئے معراج کی رات آپ کی سواری کے لیے، تو روایات میں ہے کہ براق تھر تھڑایا، تو حضرت جبرائیل نے براق کو مخاطب کر کے کہا، یہ براق ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ آج تجھ پر وہ سواری کرنے والا ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک اور روایت میں حضرت جبریل علیہ التحیت و تسلیم کے یہ کلمات منقول ہیں کہ کلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر بودان لرزیدام، آفا کہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر تابان لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگرے، کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے جنوب سے شمال تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو جب اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ وہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں حسان نے کہا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حسان؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، سب سے عظیم نعت خواں، وہ نعت خواں کہ جس کو اللہ کے نبی اپنے ممبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے اور فرماتے حسان معید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرمائے۔ وہ حسان نعت کے مشہور ترین اشعار، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ ایسے خوبصورت، خوب روح، خوش جمال، خوش خصال،
حسن تمثال شمس مثال، ایسے صاحب جمال، ایسے صاحب کمال کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے، کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا، آپ سے بڑھ کر منمونا، سندر سروپ چندہ کا روپ کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، رعنائیوں کا مجمع، سیاپاشیوں کا مرکب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ جب آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کی ہتھیلی پر آ کر عام سنگریزے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند کرنا شروع کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا لعاب دہن ڈالے کسی کھاری کنویں کے اندر تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے لعاب کی برکت سے نابینا بینا ہو جائے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے دھوپ کی وجہ سے اللہ کھانے کے اندر اتنی برکت پیدا کر دے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی باقی نہ؟ کون ہے اس کائنات میں کہ بوقت ضرورت اللہ جس کی انگلیوں سے پانی کی آبشاریں نکال دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رب قبلہ تبدیل کر دے؟ اور کون ہے اس کائنات میں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روزۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے؟ باہمی نفرت تو کی نہ تھا وتیرا جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، بے وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا دل سم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ اس نے کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے مالک مدحت، وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا۔ کوئی نہیں، جب اس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر؟ حضرات، کوئی لاکھ جتن کر لے، اپنے فہم و ادراک کو، اپنے علوم و فنون کو لاکھ برے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے اونچا اڑنے کی کوشش کر لے، اس بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے اپنے سونے کے ذکر کے ساتھ خاص کر دیا۔
جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات کا کوئی انسان چاہے بھی تو اس کی تعریف کا کرتا ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ، یہ ہے اہل حدیث کا ایمان، یہ ہے اہل حدیث کا ایقان اور اعلان کہ اس کائنات کے اندر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ وہ سب سے اشرف ہے، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اولا ہے۔ میں آخرش اپنی گفتگو کا اختتام مسند دارمی کی ایک حسن روایت پہ کرنا چاہتا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پر آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں معلق محو پرواز رہا۔ پھر ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے فرشتے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے کہا ہاں ہاں یہی تو ہیں۔ فرمایا پھر ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلڑا وزنی ٹھہرا۔ پھر ایک کی جگہ 10 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، تولے گئے، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ٹھہرا۔ پھر 100 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا پھر بھی وزنی کا وزنی رہا۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ وزن کیا گیا، 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لینے لگا۔ کانما ینصرون علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لینے والا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اور حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے اہل حدیث کی دعوت، یہی ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ آپ کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لا وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، اگر ایک پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے مفکر، ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مصلح، ساری کائنات کے ریفارمر، سارے امام، سارے فقیہ، سارے مجتہد، سارے بڑے سے بڑے صاحبان جمال، صاحبان کمال، صاحبان بدیع و بیان، جتنے پیر فقیر، خوبصورت خوبرو، دھنگ کرنے والے دبنگ، ساری کائنات کے بڑے چھوٹے سارے کے سارے ایک پلڑے میں ہو، لا وزنت الدنیا کلہا لرجہہا، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہی مسلک اہل حدیث کہ اگر مدینے والے کی ذات جیسی کوئی ذات، مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات، جب مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث۔ آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، دان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ بے پیرے ہیں۔ لوگوں حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی کا باپ نہیں مارا، کسی کے گھر چوری نہیں کی، ہونے نہ کر دائم کسے رہ نہ پچھتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے بکشتائیں۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سب کی عزت، سب کا احترام بجا، لیکن مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو پھر اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا دوبارہ ہی نہیں۔ معقول ہو لہذا استغفر